بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بیان لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو چلیے ناظرین، بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے بیان اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ناظرین، زیادہ وقت نہ لگاتے ہوئے بیان کو کرتے ہیں شروع۔ عذابوں میں ہے، عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے چاند نظر آتے ہی۔ مردے عرض کرتے الہی یہ چین کیسا ملا، یہ چھٹی کیسے ملی، یہ راحت کیسے ملی، یہ سکون کیسا ملا، یہ آرام کیسا ملا۔ اتنی عمر گزر گئی جلتے جلتے، تباہ و برباد ہوتے ہوتے، یہ آرام کیسا آیا، یہ تکلیف کیسی ختم ہوئی، یہ سانس کیسا ملا، یہ ہمیں دکھ کیسا چلا گیا، یہ سکھ کیسا مل گیا۔ جواب ملتا تمہیں پتہ نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ رمضان کی برکتیں زندوں سے گزر کر مردوں تک پہنچی، قبر والوں تک پہنچی برکات۔ جہنم کے دروازے بند کرا دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے جنت کو آراستہ کرو، جنت کو مزین کرو، جنت کو سجا دو۔ اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزے رکھ رکھ کر آ رہی ہے، جنت کو تیار کر دو۔ اس لیے کہتا ہے کہ تیری کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، کون سی شے ملی نہیں۔ جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے دامن پھیلانا نہیں آتا، مجھے جھولی پھیلانی نہیں آتی۔ تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، اتنا خزانہ ہے ساری دنیا کو کھلا کھلا کر کروڑوں سال گزر گئے کھلاتے پلاتے، کروڑوں سال گزر گئے زندگی دیتے، کروڑوں سال گزر گئے صورتیں سیرتیں تقسیم کرتے، آنکھیں تقسیم کرتے، زبان تقسیم کرتے، لب تقسیم کرتے کرتے، آج تک مالک کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ یہ ہے توحید کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں تو کوئی تمہیں نظر آتے ہیں، شرک کی لعنت میں بڑے جلدی گرفتار ہو جاتے ہو، مرد بھی عورت بھی پڑھے لکھے بھی، اور یوں عقل کام نہیں کرتی کہ جو خدا ماں کے پیٹ میں تندرستی دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، کان دیتا ہے، ناک دیتا ہے، زبان دیتا ہے، وہ باہر تیرا انتظام نہیں کر سکتا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم جوان ہو کر بکواس کرتا ہے، ڈیریا بن گیا، کمیونسٹ بن گیا، آج میری قدرت کو نہیں مانتا، میں تو تجھے 3 اندھیروں میں پالتا رہا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جل کا اندھیرا، میں نے تیری وہاں خبر گیری کی، تیری بھوک کا مجھے پتا چلا، تیری پیاس کا مجھے پتا چلا، تیرے دکھ درد کا پتا مجھے چلا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، سب یہ تیرے اللہ کو پتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو پانی نلکے سے پیتا ہے، کنویں سے پیتا ہے، بوتلیں پیتا ہے، شربتیں پیتا ہے، جوس طرح طرح کے، لسی دودھ وغیرہ پیتا ہے، پتہ ہے
माँ के पेट में तेरा इंतजाम किसने किया? दादी ने नहीं, नानी ने नहीं, बाप ने नहीं, माँ ने नहीं, रिश्तेदार ने नहीं, पीर ने नहीं, फकीर ने नहीं, कलंदर ने नहीं, नबियों ने नहीं, पैगंबरों ने नहीं। तुझे भूख लगने लगी, किसी को भी पता नहीं, मैं रब को पता चल गया, तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, मैं पता ना करूं तुझे संभालेगा कौन? सुम्मन शअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह फरमाते हैं माँ के पेट में खाने का इंतजाम मैंने किया, पीने का इंतजाम मैंने किया। उस वक्त इंतजाम किया, तेरे पेट के अंदर एक पाइप फिट कर दिया, उसके जरिए ग़िज़ा पहुंचाई। वो खुराक निजिस थी, पलीत थी, नापाक थी, मैंने रोजी पहुंचा दी, पेट में पाइप फिट करके तेरे मुंह को पाक रखा, तेरी जुबान को पाक रखा। दुनिया में आकर नमाज पढ़ेगा, कुरान करीम की तिलावत करेगा, दुरूद पाक पढ़ेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कलमा तय्यबा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाते मैंने तेरे मुंह को पाक रखा, पलीत नहीं होने दिया। और जालिम माँ के पेट में मैंने पलीत नहीं होने दिया, माँ के पेट में हराम ना खाने दिया, निजिस तेरे मुंह के करीब ना आने दिया, पलीत तेरी जुबान के करीब ना आने दिया। अब नौजवान होकर शराब में पीता है, हराम खाता है, तेरी मर्जी। खुराक भी पहुंचा दी, तेरा मुंह भी पाक रखा, तेरी जुबान भी पाक रखी, हराम खाने का आदी ना बन जाए, बदमाश बनकर ना पैदा हो। इरशाद ग्रामी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह पाक फरमाते हैं तू दुनिया में पैदा हो गया, माँ ने और दाई ने मिलकर वो पाइप काट दिया, वो रोजी का जरिया काट दिया। अब कैसे रोजी जाए, कैसे खुराक अंदर जाए? बच्चा है नौमौलूद, जर्दा खाने के काबिल नहीं, पुलाव खाने के काबिल नहीं, हलवा शरीफ नहीं खा सकता, बिल्कुल मासूम बच्चा है, क्या इंतजाम हो? अल्लाह पाक फरमाते हैं भुलाया नहीं, अगर माँ के पेट में मैंने संभाला तो माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा, माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा। तौहीद पका के ले जा, नहीं तो ना नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे शिरक की वजह से। अल्लाह पर ईमान रख, फरमाया माँ की गोद में मैं संभालूंगा। किस तरह? फरमाया सूबाई हुकूमत की मंजूरी के बगैर, मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बगैर, असम्बली की मंजूरी के बगैर, वजीरों की मंजूरी के बगैर, सदर की मंजूरी के बगैर मैं तुझे कैसे भुलाऊं? तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा। मैंने तेरी माँ की छाती में 2 नहरें दूध की जारी कर दी, और ऐसी नहरें जब चाहे चला। अगर माँ को टेलीफोन ही करना पड़ता कि जी अब बच्चा सैर हो गया, बंद कर दो, तो जितनी कमाई थी सारी ये एसडीओ और शेर और ये अफसर ही खा जाते, सारे गरीब भूखे मरते। अल्लाह ने फरमाया नहर चलाने के लिए भी टेलीफोन करने की जरूरत नहीं, दरखास्त देने की जरूरत नहीं, वायरलेस सेट की कोई जरूरत नहीं। टेलीफोन तुम्हारे दुनिया के लिए, वायरलेस तुम्हारे लिए, टेलीग्राफ तुम्हारे लिए, 100 इंतजाम दाखिल बैंक सब तुम्हारे लिए। मगर ये मासूम बच्चा है, मेरा बंदा है, मैं ना संभालूं तो कौन संभालेगा? फरमाया मेरे बंदे नहर के किनारे पे मुंह लगाना तेरा काम है, नहर चालू करना मेरा काम है। मुंह लगा, सिर्फ मुंह हटा, नहर बंद।
قربان جاؤں اس کی نعمتوں کے، اس نے ایک پروردگار جو ٹھہرا، رب جو ہوا، فرمایا اگر یہ نہر بند کرانے کے لیے کاک مول خریدنے پڑتے تو باپ کی ساری کمائی اسی پہ لگ جاتی۔ دیکھتے نہیں ہو یہ نپل چوسنی بازاروں میں چائنا کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 3 دن کے بعد خراب، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی بنائی ہوئی بنانے سے پہلے ہی خراب۔ اپا کلمہ گو ہے، ہر کام کلمہ پڑھ کے کرتے ہیں۔ جب تک بدماشی نہ کریں ہمارے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا، جب تک ملاوٹ نہ کریں مسلمان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اور بھرتا تو پھر بھی نہیں۔ قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا قبر میں آ جاتا ہے کھوپڑی بھرتی نہیں۔ کروڑا پتی جو ہے اس کو دوسرا کروڑ چاہیے، لاکھا پتی جو ہے اس کو دوسرا لاکھ چاہیے، اربا پتی جو ہے اس کو دوسرا ارب چاہیے۔ کون مانگے، کون شکر ادا کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، تمہارے یہاں تیری ماں کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، فریج کہاں سے لاتی، تھرموس کہاں سے لاتی؟ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے گرم دودھ کا انتظام ہے، جب بچہ رویا گرم گرم دودھ پلا دیا۔ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے پو کا مہینہ، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے، رات کی 12 بجے بھی اگر تو نے ماں کی چھاتی کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو ہی تھرموس بنا دیا۔ تو وزیر کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ڈی سی ایس پی کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ایک مزدور کا، چوکیدار کا، ریڑی والے کا، کتا ریڑی والے کا، رکشے والے کا بیٹا ہے، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ سبحان تھرموس۔ اور کبھی کبھی چینی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے تو فرمایا ماں اپنی چائے کے لیے چینی لایا کرے، تیرے باپ کے لیے چینی شکر لایا کرے، خریدا کرے، ڈیپو پہ جایا کرے، دکانوں سے لیا کرے، حلوے کے لیے چینی خریدو، کھیر کے لیے خریدو، اور چائے کے لیے چینی خریدو۔ پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے ماں کا دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کے چھاتی میں ہی شوگر مل قائم کر دیا، سبحان اللہ، شکر۔ ایک دن بھی پھکا دودھ نہیں پلایا، اندر ہی اندر میں نے ضرورت کے مطابق میٹھا بنا کر کے ملا کر تجھے کھیر پلایا۔ جو خدا ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میرا قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان، اور یوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود مگر، سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں، سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا، زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، تیرے کرم کے امیدوار ہوں، تیرے کرم کا امیدوار۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم
جہنم ولہم عذاب الحریق، عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر اتنے روئے کہ پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا۔ تجھے تو یقین نہیں آئے گا، تیرے دماغ میں خدا کا قہر کبھی آیا ہی نہیں، تو کبھی رویا ہی نہیں، تجھے کیا پتا رونے والوں کی آنکھیں گل گئی، رخساروں پہ بہ بہ کر آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ قطرے ٹپکے، ناراض ہو کر کہنے لگا اوئے کون ہے کوٹھے پہ میرا کپڑے پلیت کر دیے؟ آواز آئی میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، حسن بصری کے، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان تھا، گھر گیا، بیٹی کو کہنے لگا یہ میری پگڑی، یہ میرا صافہ سنبھال کر رکھ دے، دھونا نہیں، جب میری موت آ جائے میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ میرا پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا میں رو نہیں سکا، ایک رونے والے کی آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اللہ، اسی کو اسی لیے فرمایا تم نے روزہ رکھا میرے لیے، ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، نماز کا بدلہ فرشتوں اٹھو محلات دے دو، سونے چاندی کے مکان دے دو، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو، اتنی نہریں دے دو، اتنے مکان دے دو، اتنی حوریں دے دو، زکوٰۃ کے بدلے میں یہ دے دو، خیرات کے بدلے میں وہ دے دو، جتنی بھی عبادات ہے ساریوں کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ جب آئے گی روزے کی باری، جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے فرشتوں روزے کا بدلہ دینا تمہارے بس کا کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ محلات میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت الفردوس میں کہاں ہے؟ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ سبحان اللہ، خود رب ذوالجلال اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ اللہ، روزے کی جزا، روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا دوں گا کیا، روزے کے بدلے میں رب کی ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، اوئے اوئے اوئے، دینا لینا کیا، فرمایا میں ہوں، روزے کی جزا میں ہوں، روزے کا بدلہ میں ہوں، روزے کی فضیلت میں ہوں، روزے کی جزا دینے والا میں ہوں، میری ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے۔ جو روزے نہیں رکھتے انہیں کیا قدر، انہیں تو پتہ ہی نہیں نا۔ کئی سفر میں بیماری میں سوچ لیتے ہیں یار قضا رکھ دوں گا، قضا ہی نکال دوں گا۔ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا۔ یہ جو دل تسلی کر لیتا ہے نا، سفر ہے قضا نکال دوں گا، سفر ہے بیماری ہے قضا کر دوں گا، یہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک روزہ قضا کر دیا، ایک آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزہ قضا کر دیا، پھر اس کی قضا نکالنے کے لیے روزے رکھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ معلوم ہوا، اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ سردی گرمی ایک دن بھی نہ چھوڑے، 100 برس تک روزے رکھتا رہے۔ حضرت علی قسم کھا کے فرماتے ہیں رمضان کے روزے کی برکت کو پھر بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ، 100 سال کبھی بھی ترک نہ کرے، سردی گرمی سفر حضر رکھتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے، 100 سال رکھنے کے بعد بھی رمضان کے ایک روزے میں جو برکت ملنی تھی، جو رحمت ملنی تھی، جو اللہ کی کریمی حاصل ہونی تھی، وہ 100 سال کے بعد بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کیا معلوم ہے اللہ پاک کتنی کریمی
فرمانے کے لیے تیار ہیں۔ اس ماہ مبارک میں نماز کا ثواب 27 گنا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض 700 فرض کے برابر۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ اس لیے مجھے شکوہ ہے مردوں سے عورتوں سے کہ رمضان کے کئی روزے چلے گئے، کام بھی کرو، کپڑے کی سلائی بھی کرتی رہو، برتن بھی دھوتی رہو، روٹی پکاتی رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار، درود شریف، زبان کچھ نہ کچھ کرتی رہے۔ مگر یہ میں نے بیان کر دیا اور آپ لوگوں نے سن لیا، ہے بڑا مشکل۔ ہاں، چھوکری کام کرتی ہوئی یا لڑکے کام کرتے ہوئے کیا نہیں کریں گے، جب 80 سال کا بڈھا بھی بیٹھا ہوا لے بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں، قبر میں لتیں لٹک رہی ہیں اور کنجری اندر گھسی ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ تو منہ سے ڈھولک بھی بڑے میاں بجاتے ہیں، نہیں انگلی پیر کچھ نہ کچھ مارتے رہتے ہیں۔ ہائے ہائے، کون سا وقت آئے گا تیرا تیاری کرنے کا؟ اس لیے مجذوب کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، ورنہ پھر یاد رکھ، ورنہ پھر پچھتائے گا۔ یہ جتنے بھی عورتوں کے شیدائی ہیں، آنکھوں کی شیدائی، چہرے کی شیدائی، ہونٹوں کی سرخی کے پہ مرنے والے، آنکھوں کی سیاہی پہ مرنے والے، چال پہ، ٹور پہ، سڈول پہ، جتنے بھی یہ مرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ دنیا کہاں تک ہے اور کس حال تک ہے۔ وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، پچھلے سال رمضان کے مہینے میں آج کے دن میں کروڑوں آدمی زندہ تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے، لوفری کر رہے تھے، رشوت بٹور رہے تھے، سال بھر میں مختلف بہانوں سے عراق کے جنگ میں، ایکسیڈنٹوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، اسپتالوں میں نہ جانے کتنے مر گئے، اگلے سال تم مر جاؤ گے۔ توبہ نہیں کرتے؟ کون سا وقت آئے گا جب تم توبہ کرو گے؟ روٹھے رب کو منا، قرآن کی تلاوت کر۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان قرآن یشفان الی یوم المیزان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں سفارشی ہیں، پکے دوست بنا لو، پکے دوست بنا لو، وفادار دوست۔ اتنے وفادار، یوں آتا ہے کتابوں میں، گھر والے، خاندان، قبیلہ، برادری، اولاد، وہ بچے جن پہ مرا کرتا تھا، وہ بچے جن پہ رات دن مرتا تھا، وہ بھی قبر میں ڈال کے چلے گئے، سب رخصت ہو گئے۔ نکیرین قبر میں آنے والے فرشتے زمین پھاڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی، تو وہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرانا، جواب میں دوں گا، تو گھبرائی ہو نا، میں جواب دوں گا تیری طرف سے۔ انہوں نے کہا بھئی خاندان، بیوی، بچے، بھائی، داماد، بھانجے، بھتیجے سارے تو پھینک کے چلے گئے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یاد کر، میں وہ ہوں جس کو پڑھتا ہوا صبح کو اٹھا کرتا تھا اور جس کو پڑھتا ہوا سویا کرتا تھا، میں اللہ کا قرآن ہوں، جس سے تو نے یاری لگائی تھی، جس سے تو نے دوستی لگائی تھی، بے وفا نہیں ہوں، سب چلے گئے، میں نہیں جاؤں گا، جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں تیری ساتھ رہوں گا۔ سورہ تبارک الذی ہوں جس کو پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی تھی۔ آج قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ اللہ کی وہ ایسے لوگ تھے
اللہ اکبر. امام زین العابدین رحمہ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا. سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے. انگیٹھی میں کولے سلگا کر اندر رکھ لیے، دروازہ بند کر دیا، نفلوں کی نیت مان کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. کولوں میں آگ لگی، آگ کولا چٹخا، سامان میں آگ لگی، چھت جل گئی، مکان جل گیا، گھر جل گیا. لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو. یقین ہو گیا حضرت شہید ہو گئے، حضرت جل گئے. دروازہ توڑ کر لوگوں نے جا کے دیکھا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا، حضرت حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین مصلی پہ کھڑا ہوا اطمینان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. لوگوں نے کہا حضرت جی سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی. فرمایا رے بولو، جو آگ بندے بجھا دیں، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس کے فکر میں تھوڑا ہی تھا. میں تو اس فکر میں تھا، اس آگ کی فکر میں کھڑا تھا جسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی. میں جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں، سامان جل گیا، چھت جل گئی، مکان جل گیا. میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نماز